بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجاہدے کا مضمون چل رہا ہے، تو فرمایا کہ دوسری چیز ہے تقلیل کلام، یعنی بات کم کرنا۔ یعنی صبح سے شام تک یہ ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے انسان بول رہا ہے۔ یہ صورتحال غلط ہے، اس لیے جب تک انسان اس زبان کو لگام نہیں دے گا اور اس کو قابو نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز اس کی زبان ہے، اس لیے کہ جب زبان کو آزاد چھوڑ دیا، اس پر روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر وہ زبان جھوٹ میں مبتلا ہوگی، غیبت میں مبتلا ہوگی، دل آزاری میں مبتلا ہوگی۔ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان کو کم بولنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، زبان سے فضول بات نہ نکالے، ضرورت کے مطابق بات کرے اور بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کہیں گناہ کی بات تو نہیں، اور بلا وجہ زبان چلانے سے بچے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان کم بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا، تو اس کے نتیجے میں زبان پر قابو پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی دوسرے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ جو فضول قسم کی مجلس آرائی ہوتی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کہا جاتا ہے، کوئی دوست مل گیا تو فوراً اس سے کہا کہ آؤ ذرا بیٹھ کر گپ شپ کریں، یہ گپ شپ لازماً انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے ہمیں تھوڑی بہت تفریح کی بھی اجازت دے دی ہے، نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دلوں کو توڑے توڑے وقفے سے آرام بھی دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے کہ ہمارے مزاج، ہماری نفسیات اور ہماری ضروریات کو ان سے زیادہ پہچاننے والا اور کون ہوگا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ کرو، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہو، تو یہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو انسان ہے۔ ان کو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہے، تھوڑی سی تفریح کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے تفریح کے لیے کوئی بات کرنا، خوش طبعی کے ساتھ ہنس بول لینا، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس میں زیادہ منہمک ہو جانا کہ اس میں کئی گھنٹے برباد ہو رہے ہوں، قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہوں، تو یہ چیز انسان کو لازمی طور پر گناہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم باتیں کم کرنے کی عادت ڈالو، اور یہ بھی مجاہدہ ہے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ باتیں بہت کرتے تھے، جب کبھی آتے تو بس ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے اور رکنے کا نام نہ لیتے۔ ہمارے سب بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اگر کوئی شخص مہمان بن کر ملنے کے لیے آتا تو اس کا اکرام کرتے، اس کی بات سنتے اور حتی الامکان اس کی تشفی کی کوشش کرتے۔ یہ کام ایک مصروف آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ جن لوگوں کی زندگی مصروفیات سے بری ہو وہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی شخص ملنے کے لیے آتا اور آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی طرف سے کبھی منہ نہیں موڑتے تھے جب تک وہ خود ہی منہ نہ موڑ لیتے، اس کی بات سنتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ خود ہی نہ چلا جائے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ بعض لوگ لمبی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی پوری بات پوری توجہ سے سننا ایک مشکل کام ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آنے والی کی بات سنتے اس کی تشفی کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص اصطلاح کی غرض سے آتا تو اس پر روک ٹوک ہوتی تھی۔ بہرحال وہ صاحب آ کر باتیں شروع کر دیتے اور حضرت والد صاحب مسکینیت سے اس کی باتیں سنتے رہتے۔ ایک دن ان صاحب نے آ کر حضرت والد صاحب سے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت، میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح بتا دیجیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی تسبیح اور وظیفہ نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ زبان کو قابو میں کرو، اس پر تالا ڈالو۔ تم جو ہر وقت بولتے رہتے ہو، زبان نہیں رکتی، یہ غلط ہے۔ آئندہ جب آؤ تو بالکل خاموش بیٹھے رہو،
زبان سے کوئی لفظ نہ نکالنا۔ اب اس پابندی کے نتیجے میں ان صاحب پر قیامت گزر گئی۔ یہ خاموش بیٹھنے کا مجاہدہ ان کے لیے ہزار مجاہدوں سے باری تھا۔ اب یہ ہوتا کہ بار بار اس کے دل میں بولنے کا تقاضا پیدا ہوتا، لیکن پابندی کی وجہ سے نہ بولنے پر مجبور ہیں، اور اسی علاج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا طریق طے کرا دیا، اس لیے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بنیادی بیماری یہ ہے، جب یہ قابو میں آ جائے گی تو سب کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہر ایک کی بیماری الگ الگ ہے، لہذا حالات کو دیکھ کر شیخ علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سا علاج مفید ہوگا۔ بہرحال یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ ہے۔ تیسرا مجاہدہ تقلیل منام یعنی کم سونا۔ اس میں بھی پہلے تو نہ سونے کا مجاہدہ ہوتا تھا، چنانچہ جیسا کہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کم سونے کی حد یہ ہے کہ آدمی کو دن رات میں کم از کم 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، 6 گھنٹے سے کم نہ کرے ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو بے وقت سونے کی عادت ہے تو وہ اس کو ختم کرے، یہ بھی کم سونے کی حد میں داخل ہے، اور یہ بھی مجاہدہ ہے۔ چوتھا مجاہدہ ہے یعنی لوگوں سے میل جول کم کرنا اور بہت زیادہ میل جول سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ انسان کی جتنی زیادہ تعلقات ہوں گے اتنا ہی گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، آج کل تو تعلقات بڑھانا باقاعدہ ایک فن اور ہنر بن گیا ہے، جس کو پبلک ریلیشن کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ پیدا کرو اور اپنا اثر و رسوخ بڑھاؤ، اور اس تعلقات کی بنیاد پر اپنا کام نکالو۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بلا ضرورت تعلقات نہ بڑھائے جائیں بلکہ تعلقات کو کم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے دل کو ایک آئینہ بنایا ہے، جو تصویر انسان کے سامنے سے گزرتی ہے اس کا عکس دل میں جم جاتا ہے۔ لہذا جب انسان کے تعلقات زیادہ ہوں گے تو اس میں پھر اچھے لوگ بھی آئیں گے اور برے لوگ بھی آئیں گے، اور جب برے کاموں میں مصروف لوگ ملاقات کریں گے تو ان کے کاموں کا عکس دل پر پڑے گا اور اس سے دل خراب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے لوگوں سے بلا ضرورت نہ ملو، دوسرے لوگوں سے تعلقات جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اللہ جل شانہ سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے تھے یعنی یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں حجاب اور پردے بن جاتے ہیں، یعنی یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں حجاب اور پردے بن جاتے ہیں، اور دنیا کی جتنی محبتیں بڑھیں گی کہ اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی آئے گی۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں وہ بے شک ادا کرنے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، لیکن بلا وجہ تعلقات نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس کا نام تقلیل اختلام مال انام ہے۔ بہرحال یہ مجاہدات اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نفس قابو میں آ جائے اور ناجائز کاموں پر اکسانا چھوڑ دے۔ اس لیے یہ مجاہدات ہر انسان کو کرنے چاہیے، اور بہتر یہ کہ یہ مجاہدات کسی رہنما کی نگرانی میں کرے، خود اپنی مرضی اور اپنے فیصلے سے نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان خود سے یہ فیصلے کرے گا کہ میں کتنا کہوں کتنا نہ کہوں، کتنا سوں کتنا نہ سوں، کتنے لوگوں سے تعلقات رکھوں کن سے تعلقات نہ رکھوں، تو ان میں بے اعتدالیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب کسی رہنما کی رہنمائی میں یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فوائد حاصل ہوں گے، اور ہر کام اعتدال میں رہ کر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔